بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طلحہ زید بن سہل بخاری کو جب پتہ چلا کہ ام سلیم بنت ملحان نجاریہ کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ ام سلیم ایک پاک دامن، عقل مند اور حد سے زیادہ حسین و جمیل عورت تھی۔ ابو طلحہ زید بن سہل بخاری کے دل میں آیا کہ ام سلیم بہت ہی حسین و جمیل اور پاک دامن عورت ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ ان کو نکاح کا پیغام فوراً بھجوا دیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ان کو مجھ سے پہلے نکاح کا پیغام بھجوا دے۔ اگر میں نے نکاح کا پیغام نہ بھجوایا تو میں اس پاک دامن اور سلیقہ مند عورت سے نکاح کرنے سے محروم رہ جاؤں گا۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بڑا یقین تھا، اگر میں نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو وہ ضرور ہاں کر دیں گی۔ ابو طلحہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میں جوان اور لوگوں میں بہت مشہور ہوں، میں یثرب کا ایک شہسوار اور اچھا تیر انداز بھی ہوں۔ ابو طلحہ ام سلیم کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ابو طلحہ کو معلوم ہوا کہ ام سلیم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو طلحہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اس بنا پر ام سلیم مجھے مسترد نہ کر دے۔ پھر خیال آیا کہ کوئی بات نہیں، اس میں حرج بھی کیا ہے، اس کا خاوند بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار تھا۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے آخر کار ابو طلحہ ام سلیم کے گھر آ گئے، دروازے پر دستک دی، گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، گھر والوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلیم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ جیسے بہادر انسان کو شادی کرنے سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کروں گی اس لیے کہ تم کافر ہو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سن کر ابو طلحہ نے سمجھا کہ ام سلیم ٹال مٹول کر رہی ہیں، اس کو مجھ سے کوئی زیادہ امیر اور مالدار شخص مل گیا ہے جس کا مجھ سے زیادہ معاشرے میں رعب اور دبدبہ ہے۔ ابو طلحہ کو یہ خیال آتے ہی ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہہ دیا کہ خدا کی قسم میرا کافر ہونا تجھ کو میرے ساتھ شادی کرنے کو نہیں روک سکتا۔ ابو طلحہ نے پوچھا کہ تجھ کو مجھ سے شادی کرنا سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ کیا سونے چاندی کی چمک نے تم کو مجھ سے شادی کرنے سے روکا ہے؟ کہنے لگی، اچھا سونا چاندی میرے آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے۔ ابو طلحہ بولے، ہاں۔ ام سلیم کہنے لگی، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کروانے کے لیے رضامند ہو جاتی ہوں، میں تجھ کو کسی بھی قسم کا سونا چاندی کا مہر نہیں مانگوں گی، تیرے اسلام لانا ہی میرے لیے بہت بڑا حق مہر ہوگا۔ جب ام سلیم نے یہ کہہ کر دیا تو ابو طلحہ سوچنے لگے، ان کے ذہن میں وہ بت آیا جس کو ابو طلحہ نے عمدہ اور مہنگی ترین لکڑی سے تیار کروایا ہوا تھا۔ یہ بت ابو طلحہ کے لیے بہت ہی عزیز تھا۔ یہ اس وقت کا رواج تھا کہ جو بھی قوم کا سردار ہوتا تھا وہ اپنے لیے لکڑی کا ایک عمدہ سا بت تیار کروا لیتا تھا جو اس کو سب سے عزیز ہوتا تھا۔ ابو طلحہ بت کو لے کر کافی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ ام سلیم نے گرم لوہے پر ایک زوردار ضرب لگاتے ہوئے فرمایا، اب طلحہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جس معبود کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے بنایا گیا ہے؟ ابو طلحہ نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک لکڑی سے تیار کیا گیا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم ایک درخت کی لکڑی کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اسی درخت کی دوسری لکڑی کو آگ میں جلاتے ہو، اس درخت کی دوسری لکڑی کو جلا کر کھانے کے لیے کچھ تیار کرتے ہو؟ ام سلیم نے کہا کہ اے ابو طلحہ، اگر تم مسلمان ہو جاتا ہے تو میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں، میں تیرے اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی حق مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ ام سلیم کہنے لگی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ میں بتاؤں گی۔ ابو طلحہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
पहले तुम कलमा पढ़ना, फिर घर जाकर अपनी लकड़ी के बुत को टुकड़े टुकड़े कर देना। उम्मे सलीम की ज़बान से ये सुनकर अबू तलहा बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। जब अबू तलहा मुसलमान हो गए तो उम्मे सलीम ने अबू तलहा से शादी कर ली। मुसलमान बातें किया करते थे कि हमने उम्मे सलीम से बेहतर हक महर किसी का नहीं दिया। उम्मे सलीम ने अपना महर इस्लाम ही को चुन लिया। उस दिन के बाद अबू तलहा मुसलमान हो गए। अपनी सारी ज़िंदगी मुसलमानों की भलाई पर सर्फ करने लगे। अबू तलहा और उसकी बीवी उम्मे सलीम इन 70 खुशनसीब मुसलमानों में शामिल हो गए थे जिन्हों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत अक़बा करने का शरफ हासिल हुआ था। अबू तलहा इन 12 नकीबों में शामिल थे जिनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब में आबाद मुसलमानों की हिफाजत, देखभाल और खिदमत के लिए खलीफा मुकर्रर किया गया था। हज़रत अबू तलहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत से ग़ज़वियात में शरीक हुए। उन्होंने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन इनको सबसे बड़ी आजमाइश ग़ज़वा ओहद में पेश आई। हज़रत अबू तलहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दीवाने हो चुके थे। अबू तलहा हर वक्त यही दिल करता रहता था कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता ही रहूं, इनके सामने बैठकर इनकी बातें सुनता ही रहूं। हज़रत अबू तलहा जब भी फारिग होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार भरे अल्फाज में यूँ फरमाया करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान और माल और इज़्ज़त आप पर कुर्बान हो। जंग ओहद में एक ऐसा मकाम आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से तन्हा हो गए। मुशरिकीन ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से घेर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। मुशरिकीन ने आपके 2 दांत शहीद कर दिए, चेहरा मुबारक और होंठ जख्मी हो गए, चेहरे मुबारक से खून बहने लगा। मुशरिकीन ने अफवाह फैला दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। मुसलमानों ने जब ये खबर सुनी, इनके हौसले पस्त हो गए, मुसलमानों में भगड़ मच गई। इस मौका पर चंद सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमे मुशरिकीन का मुकाबला करते रहे। इन सहाबा में सरपरस्त हज़रत अबू तलहा मुशरिकीन से जंग कर रहे थे। इस मौका पर हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढाल बनकर चट्टान की तरह जमे रहे। इसके बाद अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी तीर कमान संभाली और मुशरिकीन के लाशों के ढेर लगा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तलहा के पीछे एड़ियाँ उठा उठाकर हर तीर का निशाना देखने लगे। अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तन मन, मेरा माल, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा आप पर निसार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की तरफ इस तरह से ना देखें, खतरा है कि मुशरिकीन आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। हज़रत अबू तलहा काफ़ी देर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते रहे, यहाँ तक कि 3 कमानें टूट गई, मुशरिकीन की लाशों के ढेर नजर आने लग गए। फिर जंग खत्म हो गई। इस मौका पर जिस तरह अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की राह में जान कुर्बान करने पर सखी थे, इस तरह अल्लाह ताला की राह में मालो दौलत खर्च करने में सखावत किया करते थे। हज़रत अबू तलहा का मदीने में एक बहुत ही उम्दा खजूर अंगूर का बाग था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इनके फल बहुत ही मज़ेदार हुआ करते थे। एक दिन हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बाग में एक सायादार दरख्त के नीचे नमाज अदा कर रहे थे कि एक सब्ज़ चोंच और गुलाबी पाँव वाला प्यारा सा परिंदा इस दरख्त की शाखों में बैठकर अपनी सुरीली आवाज़ से गीत गाने लगा। जब इसकी आवाज़ हज़रत अबू तलहा के कान में पड़ी तो हज़रत अबू तलहा की तवज्जो नमाज से हट गई कि कितनी रकत अदा कर चुका हूँ। कुछ याद नहीं कि मैंने कितनी रकत अदा कर ली और कितनी बाकी रह गई हैं। नमाज से फारिग होकर सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह में हाजिर होकर सारा माजरा सुना दिया कि मैं बाग में नमाज अदा कर रहा था, एक खूबसूरत परिंदा आया। इसकी इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि मैं अपनी नमाज की रकत ही भूल गया। हज़रत अबू तलहा ने आज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गवाह रहिएगा कि मैंने अपना सबसे प्यारा बाग अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर दिया है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہے اس باغ کو وقف کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ نے ایک مجاہد کی طرح ساری زندگی گزار دی۔ جب ابو طلحہ کا وصال ہوا تب بھی ابو طلحہ روزے کی حالت میں اور جہاد کے سفر میں تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کرنے کے بعد 30 سال تک حیات رہے۔ اس دین کے علاوہ کبھی بھی آپ نے روزہ نہیں چھوڑا، لمبی زندگی پائی، بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوری خلافت میں مسلمانوں نے ایک جنگ کے سلسلے میں بحری سفر کو چنا تو حضرت ابو طلحہ بھی لشکر کے ساتھ جانے کو تیار رہے تھے۔ بوڑھے باپ کو دیکھ کر بیٹوں نے کہا، ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مشرکین کے ساتھ بے شمار جنگیں لڑیں۔ قربان جائیں ایسی اولاد پر کہ انہوں نے کہا، ابا جان آپ آرام فرمائیں، اب ہماری باری ہے، ہم آپ کی جگہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ بیٹوں کی بات سن کر باپ کہنے لگا، بیٹو سنو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہلکے اور بوجھل نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و دولت اور جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے کرو۔ اس میں ہم سب کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں لگائی اور لشکر اسلام کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسلامی لشکر سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسلمان ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے کسی جزیرے کی تلاش میں تھے۔ مسلمانوں کے لشکر کو 7 دن کے بعد جزیرہ نظر آیا۔ 7 دن کے بعد بھی حضرت ابو طلحہ کی نعش مبارک ایسے تھی کہ جیسے ابھی سو رہے ہیں۔ سمندر کے دامن میں اہل خانہ اور وطن سے دور، خاندان اور گھر سے دور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا۔ یہ دوری حضرت ابو طلحہ کو کوئی نقصان نہ دے گی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی برسات عطا فرمائے، آمین۔